شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فضل و کمال، شجاعت و وفا اور صبر و استقلال کی اپنی مثال آپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے لوگ عباس کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے 10 سال تک حضرت مولا علی شیر خدا نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ لوگوں نے حضرت علی کو عرض کی آپ شادی کروا لیں تاکہ گھر داری میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ عقیل، میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو جو عورت نیک، پاک باز اور بہادر ہو۔ اس کے چند دنوں کے بعد ہی آپ کی شادی ام البنین سے ہو گئی۔ ام البنین ان کا لقب تھا، جبکہ ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ حضرت امام علی کو اللہ پاک نے حضرت فاطمہ یعنی ام البنین کے بطن سے 4 لڑکے عطا فرمائے، جو سب کے سب ہی میدان کربلا میں شجاعت کی مثال بنتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت فاطمہ یعنی ام البنین کے بطن سے پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت عباس تھا، جنہیں وفا، شجاعت اور صبر ورثہ میں ہی حاصل ہوا تھا، کیونکہ ایک طرف وہ تلوار حیدری شیر خدا خیبر شکن مولا علی کے بیٹے اور دوسری طرف ان کی ماں بنو کلابیہ سے تھی، وہ بہادر قبیلہ کہ جس کی شجاعت کے قصے پورے عرب میں لوگ اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ 4 شعبان 26 ہجری کو حضرت عباس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت علی نے فرمایا یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ محض 14 سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنے باپ کی شہادت کا عظیم صدمہ ہمت و استقلال سے برداشت کیا اور رات کے اندھیرے میں اپنے بابا کو دفن کیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جب باپ کا سایہ ہٹنے سے جناب عباس کے امتحانات شروع ہوئے، لیکن آپ بھی ایسے بہادر نکلے کہ سبھی امتحانوں میں اپنی وفا کو ثابت کرتے گئے۔ پھر آپ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ پھر لوگوں نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب کربلا کے خیموں نے حضرت عباس کی وفا کا مظاہرہ دیکھا۔ ابن زیاد حضرت عباس کی بہادری سے خوب واقف تھا اور اس کو علم تھا کہ جب تک حضرت عباس کربلا کے خیموں میں کھڑے ہیں اس وقت تک ہم حضرت حسین تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 فوجیوں کے ساتھ حضرت عباس کے پاس بھیج دیا تھا۔ شمر ملعون نے کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان
امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس وجہ سے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس شمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ حضرت عباس علمدار کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ جناب عباس نے وہ امان نامہ پکڑا اور اس کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی اور نواسہ رسول امام حسین سے غداری کروں؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اس طرح شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ پھر جب کربلا کا میدان لگا تو سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو حضرت عباس نے عرض کی، یا حسین، مجھے ان سے جنگ کرنے کی اجازت دیں، میں ان سب کو موت کی گھاٹ اتار کر آتا ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ بہادری دکھانے کا وقت اور جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس بار بار خیموں کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے۔ اسی طرح آپ خیموں کے گرد چکر لگانے نکلے تو دیکھا کہ حضرت بی بی سکینہ مشکیزہ لیے کھڑی ہیں۔ حضرت عباس کے پاس آ کر کہنے لگی، چچا عباس، میرا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے بی بی سکینہ کو کہا کہ سکینہ، اپنے بابا جان سے عرض کرو کہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں نہر سے پانی بھر کر لاتا ہوں۔ یہ بات سن کر بھی سکینہ حضرت امام حسین کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ بابا، چچا عباس کو اجازت دیں تاکہ یہ ہمارے لیے نہر سے پانی بھر کر لائیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ سکینہ اور عباس، تم دونوں میری بہن زینب کے پاس جاؤ، اگر وہ تم کو اجازت دیتی ہے تو عباس، تم ان کے لیے پانی بھرنے کے لیے چلے جانا۔ یہ دونوں بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں۔ بی بی زینب حضرت سکینہ کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں، میرے بابا نے ہم کو وصیت کی تھی کہ زینب، شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو، بھلا اس کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی تجھے آج شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عباس پانی کی مشک لے کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر جاتے ہیں تو وہاں نہر پر عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ہمراہ پہرا آور ہوتا ہے تاکہ آل رسول کا کوئی فرد نہر سے پانی نہ پی سکے۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، شدید گرمی ہے، سورج اپنے عروج پر ہے۔ جب نہر فرات پر کھڑے فوجیوں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو ان میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ غازی عباس نے 133 یزیدی فوجیوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ جب باقی فوجیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں دوسرے فوجیوں کے پاس بھاگ گئے۔ جب حضرت عباس نہر پر پہنچے تو انہوں نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور حضرت عباس نے مشکیزہ میں پانی بھرنا شروع کر دیا۔ جب مشک پانی سے بھر گئی تو آپ نے اپنے پینے کے لیے پانی کا چلو بھرا اور پانی پینے ہی والے تھے کہ یہ بات دل میں آ گئی کہ نواسہ رسول اور ان کی آل کافی دیر سے پیاسی ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے آپ نے پانی نیچے گرا دیا۔ بھلا عباس کیسے پانی پی سکتے تھے؟ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں سپہ سالار عمرو یزیدی فوج کو دوبارہ صف بندی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ بے شمار سپاہی بھی اس کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عباس نے پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے ہی تھے کہ ظالموں نے آپ کو تیر مارا جو آپ کے کندھے پر لگا۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف بگاتے ہیں
لیکن یزیدی سپاہی ان کو گھیر کر ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ بدبخت امرو صدا لگاتا ہے کہ یہ پانی نواسہ رسول حسین تک نہ پہنچنے پائے، اگر آل محمد کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ پھر ایک کمینے یزیدی نے چپکے سے حضرت عباس پر تلوار کو زوردار کیا، یہ ضرب لگنے سے حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر ظالم آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ پھر غازی عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے سب اکٹھے ہو کر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ پھر بدبخت یزیدی پانی کے مشکیزے کو تیر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو عباس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سواری سے نیچے گرتے ہیں۔ آپ کے زمین پر گرتے ہی یزیدی بدبخت تیروں کی اتنی برسات کرتے ہیں کہ حضرت عباس نڈھال ہو جاتے ہیں، تو یزیدی گروہ فتح کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نبی اکرم کے نواسے امام حسین اپنے بھائی حضرت عباس کو